یا اللہ نسل کو کون سا پانی لگوں؟ فرمایا ماں باپ جب بچہ باہر آپے سے ہو جاوے مجھے مروڑ کے گھوڑی دکھانے لگ جائے، باپ کو جواب دے دے، زبان دراز ہو جائے، بہنوں کو چھیتنا شروع کر دے، گھر کے اندر ہوڑا مستی شروع کر دے، فرمایا پھر آپ پانی کی ضرورت ہے، پھر اللہ اکبر دعا کی ضرورت کوئی نہیں، پھر پانی کی ضرورت ہے۔ کون سا پانی؟ فرمایا رات کو ماں باپ اٹھ جاویں اور وضو کر کے مصلی کے اوپر بیٹھ جائیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ پھر ماں باپ دونوں ہاتھ اٹھا لیں اپنے بچے واسطے اللہ 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 کے آگے رو کے دکھاویں، ایک آنسو یہاں نکلتا ہے۔ فرمایا فصل کو پانی لگے فصل اچھی ہو جاتی ہے، ماں باپ کا آنسو نسل کو لگے اللہ نسل کو اچھا فرما دیتا ہے۔ بھائی عزیز کی اماں رویا کرتی تھی، حضرت فرید الدین گنج شکر کی اماں رویا کرتی تھی، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اماں رویا کرتی تھی، اللہ اکبر ہماری مائیں رویا کرتی تھی، ہماری ماں نے رو رو کے اللہ 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 سے ہمارے حق میں اللہ کو منا لیا۔ یقین جانو ہمارے اندر کوئی ککن ایسا نہیں، ہمارے اندر کوئی کام ایسا نہیں، ہمارے اندر کوئی کرتوت ایسی نہیں۔ آج میرے عزیزو اپنی آپ بیتی تمہیں سنا کے جاؤں اس لیے نہیں، بس اللہ اکبر اس لیے تمہارے دل کے اندر شوق پیدا ہو جاوے۔ میری امی کا انتقال میرے عزیزو سن 2000 پتہ نہیں 13 یا 14 مجھے یاد نہیں پڑ رہا، جمعرات کا دن تھا۔ اللہ اکبر میں اپنے گھر گیا، میں نے نہ اپنی امی کے پیسے مانگے نہ جائیداد میں سے حصہ مانگا۔ بیٹے بیٹھ جائے میرا چاند، اس کو بٹھاؤ، یہ بار بار کھڑا ہو رہا ہے پتہ نہیں کیوں، اس کو بٹھاؤ نیچے، بچے کو اس کو نیچے بٹھاؤ، پیار سے بٹھاؤ، یہ کبھی پگڑی باندھ رہا کبھی کچھ کر رہا کبھی کچھ کر رہا، اسے بٹھاؤ اور اب میری طرف متوجہ ہو جاؤ، درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، کوئی بات نہ بیٹھے دے، بٹھا دے میری طرف توجہ۔ اللہ کی عزت کی قسم میں نے اپنی ماں کی 3 چیزیں سنبھال کے رکھ لی۔ اب تم سوچو گے چاندی کے کنگن ہوں گے، سونے کے ہوں گے، بالیاں ٹم میں ہوگی نا۔ میری ماں کی 6 یا 7 نمبر کی لیلن کی جوتی تھی، جنہیں پہن کے باتھ روم میں جاوے کرتی تھی، جنہیں پہن کے وضو کرنے جایا کرتی تھی، وہ میں نے اپنی جوتی میں نے اپنے ماں کی سنبھال کے رکھ لی۔ اپنی ماں کی میں نے تسبیح سنبھال لی، اپنی امی جی کا میں نے مصلی سنبھال لیا جو بڑے عرصے سے میری ماں کے پاس تھا۔ اب پتہ ہے جب بھی گھر جاؤں، جب بھی مجھے فرصت مل جائے، یہ تینوں چیزیں الماری میں سے نکال کر اپنے سر کے اوپر رکھ لیتا ہوں۔ کبھی جوتیاں جھولی میں رکھ لی، کبھی جوتیوں کے تلوے اپنے منہ پر پھیرنا شروع کر دیے۔ اے اللہ آج دنیا ہاتھ چومتی ہے، پیر طریقت کہتی ہے یہ اسی ماں کے کھیر کا نتیجہ ہے۔ جب یہ گود میں لے کے دودھ پلایا کرتی تھی، سبحان اللہ کہا کرتی تھی، مجھے بڑا اچھا یاد ہے۔ اللہ اکبر اتنی سی روٹی کا ٹکڑا ملائی میں لپیٹ کے کہتی تھی پیرے کھا لے اور میرے لال کھا لے، تجھے اللہ اکبر میرے بات کون کھلاوے گا؟ باقی خدا پاک کی قسم ہے ناواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ اوے لوگو آج میں تمہیں بتا رہا ہوں، پھنس گئے کسی مسئلے میں، نوکری نہیں ملتی، اولاد نہیں ہوتی، اپنے گھر جاؤ اپنی ماں کی جوتیاں اٹھا کے بیٹھ جاؤ۔ کہ الہ العالمین یہ وہ جوتیاں جو پہنتی ہے اس کے قدموں میں اللہ تو نے جنت کو رکھا ہے۔ جاؤ اپنے باپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے خدا سے دعا کرو، یا اللہ اسی کے بارے میں تیرے نبی نے فرمایا اللہ ہر ایک کی دعا رد کر سکتا ہے لیکن باپ ہاتھ اٹھائے اللہ باپ کی دعا رد نہیں کرتا۔ میرے پیاروں نوجوانوں، جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے اپنے باپ کو ہمارے حق میں ہاتھ اٹھا دے۔ جب باپ اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ فرماتا ہے فرشتو اس کے ہونٹ ہلانے سے پہلے اسے جو مانگتا ہے اسے دے دو۔ جب یہ مجھے رو کے دکھاتا ہے میری رحمت کو بھی حیا آنے لگ جاتا ہے۔ کیا پتا تھا معاشرے کے اندر جو باپ ہاتھ اٹھائے اللہ کی غیرت کو جلال آ جائے، معاشرے کے اندر وہ نسل باپ کو سر میں جوتے مار کے چھید دے گی، اپنے بھائیوں کو مارے گی۔ اے دوستو خدا کے واسطے رشتہ داری کی قدر کرو، بہن بھائی ماں باپ بیوی بچے، یہ 5 ایسے انمول موتی ہیں، ایک بین میں سے خالی ہو جائے دنیا میں تلاش کرو، نہ بہن ملے گی نہ بھائی ملے گا، نہ ماں باپ ملے گے نہ اولاد ملے گی، ہمیں قدر کوئی نہیں۔ اللہ کے واسطے جس کی قدر نہیں کرنی چاہیے تھی، جو پیسوں میں رلتا تھا جو پیسہ پیروں میں رلتا تھا اسے سینے سے لگا لیا، اور جو ہماری بخشش کا ذریعہ تھے ہمیں در در کی ٹھوکروں پر انہیں لگا دیا۔ اللہ آپ کو مجھے عقل کی اللہ آپ کو مجھے میرے عزیز و عقل سلیم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ پہنچ گیا، کہنے لگا بزرگوں کا کیا ہوا؟ پہلے تو دکان کے اندر برکت نہیں آوے تھی،
اب میں نے دکان کے اوپر لکھ کے لگا دیا میرا تولا ہوا پوری بستی پورے گاؤں میں جا کے تول لو, فرق آ جائے چیز بھی دے دوں گا, پیسے واپس دے دوں گا. اب اللہ کی اتنی برکت ریل پھیل مال کی ہو گئی. اب سونے چاندی کے میرے سارے ترازو بٹے بن گئے. اللہ والے نے یوں کر کے دیکھا کہ اب بتا کیا چاہے. کہ جی اللہ والے یہ بتاؤ کہ یا دنیا میری خدمت کا, میری حلال روزی کا, کہ دنیا میں صلہ تو نہیں مل گیا. اللہ والے فرمانے لگے تویز دے دوں یا مرض کی تشخیص کر دوں. کہ اللہ والے کیا مرض ہے؟ فرمایا یہ ترازو اٹھا, یہ بمبو اٹھا, یہ سامان اٹھا اور سامنے جو ندی بہ رہی اس کے اندر پھینک دے. یوں دیکھا حضرت جی, کوئی کانٹے نہیں, کوئی چھلا نہیں, کوئی انگوٹھی نہیں, اتنا بڑا ترازو بٹے. فرمایا پھینک دے اور چپ کر کے اپنی دکان پر چلا جا. اللہ والے سمجھ گیا اندر بن گیا. اب جب دکان پہ چلا گیا تو وہی حال, وہی چال, وہی ڈھال, کاروبار کر رہا ہے, اللہ اللہ کر رہا ہے. اگلے دن صبح صبح بستی پار سے ایک گاہک اس کی دکان پر آیا. ندی کے اندر جب اس نے اپنے پیروں کو ڈالا گوڈے گوڈے تک پانی تھا. جب ندی پار کرنے لگا تو اس ترازو کے ساتھ اس کا ٹھڈا لگ گیا. انہوں نے جھانکا دیکھا اور یوں کر کے ترازو اٹھایا. او ہو, یہ تو سامنے مسلمان بھائی کا ہے جو پورا پورا تول دیتا ہے. او ہو, لگتا ہے رات چور آگے ہوں گے اور سامان لوٹ کے لے گئے ہوں گے. میں جلدی جلدی جاؤں, اوکھا ہو رہا ہوگا, پریشان. میں سے جا کے بتاؤں تیرے بٹے ترازو مل گئے. اب وہ دوڑا دوڑا گیا, او بھائی او بھائی او بھائی, حجی صاحب ملک صاحب رانا صاحب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا وہ تیرا ترازو نہیں گم ہو گیا سی, نہ دکان پھٹی, نہ چھت پھٹی, نہ دروازہ ٹوٹا, نہ دیوار پھٹی, یہ تیرا ترازو کون لے کے چلا گیا؟ جب اس نے دیکھا ہکا بکا رہ گیا. کہنے لگا دنیا میری آخرت خراب کر کے رہ گی, یہ تو میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی. ترازو اٹھایا, دکان چھوڑ کے ننگے پیری بٹے سمیت لے کے پیر جی کے پاس دوڑ گیا. کہنے لگا پیر جی یہ تو میرا پیچھے نہیں چھوڑتی, پہلے مانگو تھا آوے نہیں تھی, اب تھوکتا ہوں جاتی کوئی نہیں. اللہ والے فرمانے لگے کام بن گیا, کا کام بن گیا. جس رستے پہ تجھے لانا چاہتا تھا اس رستے پہ آ گیا. کا کیا ہوا؟ فرمایا اللہ اکبر, حرام کا مال جہاں بھی چھپا کے رکھ دے واپس جا کے رہتا ہے. حرام کا مال جہاں بھی چھپا کے رکھ دے اللہ اکبر جا کے رہتا ہے. اور حلال کا مال کہیں بھی چلا جائے واپس آ کے رہتا ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزو حرام مال کماویں گے ہم نہیں دنیا, اللہ اکبر, حرام مال کماویں گے ڈاکٹروں کے کھاتے میں پڑ جائے گا. حرام مال کمائیں گے تھانے کچہریوں میں لگ جائے گا. حرام مال کماویں گے بیوی ہی چور بن جائے گی, بچی چوری کرنے لگ جائیں گے. حلال کھاؤ, زکوٰۃ پوری ادا کرو, زکوٰۃ پوری ادا کرو, اپنی فصلوں کا پورا پورا اثر دو بلکہ زیادہ دو. وآتوا حقہ یوم حصادی, اللہ کا حق اللہ کو دے دو, تمہارے حق کی حفاظت وہ کرے گا. رات کو فرشتے کھڑے کر دے گا, دروازے پر تجوریوں گلوں پہ فرشتے کھڑے کر دے گا. جب خدا کے حق کو دبائیں گے اللہ اپنا حق تو لے گا, ساتھ ہمارا حق بھی لے لے گا. پھر یقین جانو, دعا کیا کرو اللہ تھانے کچہریوں سے, ہسپتالوں سے اللہ ہمارے پیسے کو بچائے. اے اللہ دین کی ترقی کے لیے, اسلام کی عظمت کے لیے, کسی غریب کا پیٹ بھرنے کے لیے, کسی ننگے کو کپڑا پہنانے کے لیے, کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کے لیے, کسی کو چھت دلوانے کے لیے, اللہ میرے پیسے کو قبول فرما لے. جب تمہارے دروازے پر کوئی آوے ضرورت مند, خدا کی قسم سجدے پڑھ پڑھ کے شکر ادا کیا کرو اور اسے دیا کرو, ڈر ڈر کے دیا کرو, اور دیتے ہوئے سوچا کرو اللہ تو نے مجھے ایسا بنایا ایسا نہیں بنایا. اگر آج یہ میرے در پر آیا میری اوقات میں گر جاتا, اللہ تو بھی مجھے کسی دروازے پہ بھیج دیتا. یقین جانو میں آج سے 5 سال یا 6 سال پہلے مظفر گڑھ کے علاقے میں جمعہ پڑھا کے جا رہا تھا. ایک سفید پوش بزرگ یوں کر کے پتہ نہیں چشمہ اس نے لگا رکھا تھا کہ نہیں, لال رنگ کا مجھے رومال ہے یاد ہے پہننا, اور دھوتی پہن رکھی تھی, کہ جھولی پھیلا کے نیچے منہ کر کے کھڑا تھا. میں نے اپنی گاڑی کے ڈرائیور سے کہا, میں نے کہا ویرا انہوں کچھ دے دے, یہ واقعی ضرورت مند ہے. گاڑی ریورس گیئر پہ پیچھے آئی, میں نے 200 روپے اس کے ہاتھ پہ رکھے. پتہ نہیں میرے دل میں کیا آئی, میں نے شیشہ کھول کے کہا, میں نے کہا بابا تجھے بھیک مانگنے کی ضرورت پڑی کیا پڑی؟ اللہ کی قسم یہاں سے اس نے چیرا ڈالا, سارا چیرا چیر کے رکھ دیا. یوں جھولی 200 روپے کی جھاڑ کے ادھر کو نکل گیا. کہا مولوی صاحب دعا ایسا کر کسی دی اولاد نہ مراد نہ ہوئی, مولوی صاحب کسی دی اولاد نہ فرمان نہ ہوئی. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا بابا یہ تو ایک گھر کا حال ہے, پاکستان میں پتہ نہیں کتنے ایسے گھر ہیں جس میں ماں باپ کا جنازہ رو رو کے نکل رہا ہے. اللہ خدا کی قسم, خدا دھیاں بیٹیاں دیتا ہے, پھر دھیاں بیٹیاں اپنے گھر کو چلی جاویں, اللہ بہوؤں کی صورت میں بیٹیاں دیتا ہے. اللہ اکبر. آج تک کسی بہو کو بیٹی بننا آیا ہی کوئی نہیں, سسر کے گلے کر رہی ہے. تو بیٹی بن کے دکھا, وہ تجھے باپ بن کے دکھائے گا. اللہ
سر. چھوٹی چھوٹی مساجد کے اندر حضرات کی پرچیاں دعا فرماؤ, پڑوسی کو ہم نے ڈبل قیمت آفر کی, وہ جگہ نہیں چھوڑ رہا. یہاں کا مجھے نہیں پتا, میں تو بھی آئے 10 منٹ بیٹھا بھائی رشید کے گھر, کہ پڑوسی کو ہم نے کہا جی اگر 20 لاکھ ہے تو 30 لاکھ لے لے مسجد کو. انہوں نے کہا نا جی میں مسجد میں کوئی نہیں دینی. کیوں بھائی؟ پتہ نہیں آپ یہی حال اللہ نہ کرے. کردار ان کا ظاہر کر رہے ہیں جو تن سے کپڑے بھی اتار کر اسلام کے لیے چندے میں دے دیں. بات ان کی کر رہے ہیں جو گھر کا سارا سامان گٹھڑی باندھ کے لے آئے, اور کردار اپنا ایسا کسی کو ٹھنڈی دینے کو تیار کوئی نہیں. یا اللہ چھپڑ پھاڑ کے دے. اللہ کہ اچھا تجھے دوں گا چھپڑ پھاڑ کے. جیبوں کو تو نے بٹن لگا رکھے, جیبوں کو تو نے زپاں سامنے کے بجائے تو نے سائڈ پر لگا دی, سائڈ کے بجائے شلوار اندر ستھڑ کے تو نے جیب لگا رکھی. مجھے کہہ رہا چھپڑ پھاڑ کے دے, مجھے 10 روپے نہیں دیتا, میرے سے لاکھ مانگ رہا. یاد رکھنا, جیب کو یوں کر کے الٹا کر دو پھر چھوڑ دو اس کے حوالے. میں تمہیں پرسوں کی کارگزاری سناؤں. ہمارے پیر و مرشد ہیں, ان کا نام نہیں لوں گا, بڑے اللہ والے اور آپ کے علاقے کے ہیں, بہت بڑے بزرگ ہیں. میں نے ان کو موبائل لے کے دیا. وہ کہنے لگے بھائی یہ تو میں نے کبھی چلایا نہیں. میں نے کہا بس آپ لے لو. اس کی قیمت بھی اچھی خاصی تھی. میرے گھر والے بھی کہنے لگے انہیں کیا ضرورت تھی, تو نے کیوں لے کے دے دیا. کل رات مجھے اللہ نے, میں نے جتنے کا موبائل لیا تھا, کل رات مجھے میرے اللہ نے 2,22,000 کا اللہ نے مجھے موبائل دیا 2 دن کے اندر. دوسرا دن نہیں گزرا تھا, 2 دن کے اندر. ایسی اللہ سے, اور میں اللہ کی قسم نہ میری آج تک کوئی گاڑی اپنی مانگ تانگ کے گزارا, قرضوں میں دبے زندگی گزری, لیکن اللہ سے اتنا تعلق ہے. اور ایک رات اس کے سامنے بیٹھتے تو اللہ روزانہ توفیق دیتا ہے. ایک رات اس کے سامنے بیٹھے تھے, اسے اپنے حق میں منوا لیا, ہم اس کے حق میں مان گئے. کیا دعا کری, اے اللہ جب تو میرے سے مانگے گا میں انکار نہیں کروں گا, اور جب میں مانگوں تو اللہ تو انکار نہ کرنا. بس پھر تو ایک ہی بات زبان پر ہے, نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے, میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. تعلق تو بناؤ اللہ سے. جسے تم روزانہ چاہ پلاؤ اسے کو یار میں ہی پلاتا رہوں, آج تیری باری, کسی کا جگہ کہ نہیں, کسی کا جگہ, کبھی خدا کو بھی تو دے. یہ دل 2 حرفوں سے بنا, بڑے بڑے سمجھدارو, یہ دل اللہ اور ترقی دے, یہ دل 2 حرفوں سے بنا, دال دے لام لے. بس اس دل کا اصول یہ اللہ کا مسکن, اللہ کی محبت, دال دے دے لام لے لے, اس ہاتھ سے تو دے, نقد اس ہاتھ سے لے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. ختم. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 2 روٹیاں شام کے وقت آئی. اتنے میں دروازے پر فقیر آ گیا اور آ کے کہنے لگا نطعم فی سبیل اللہ, تیرے سے زیادہ ضرورت مند ہوں, تیرے سے زیادہ بھوکا ہوں, واسطے اللہ کے کچھ کھانے کو دے دے. آپ نے آدھی روٹی نہ دی, پونی نہ دی, 1.25 روٹی نہ دی, 2.25 روٹیاں نہ دی. اپنے خادمہ سے کہہ دی اے اللہ کی بندی جا یہ 2 روٹیاں اٹھا کے مانگنے والی کو دے آ. وہ کہنے لگی اللہ کی بندی 4-5 دن ہو گئے تو بھی بھوکی, 3-4 دن ہو گئے میں بھی بھوکی. اللہ اکبر, چلے ادھی دے دے, 1.5 پونی اپا گزارا کر لیں گے, چلے 1 دے دے, آدھا گزارا کر لیں گے. فرمایا جس نے دروازے پر میرے سے آ کر سوال کیا وہ میرے سے کہیں زیادہ بڑا سخی ہے. اعتقاد ہونا چاہیے نا. ہمارے بھی دروازے پر فقیر آوے, رات کی ڈھا کے, کل دوپہر کی ڈھا کے بچی ہوئی دے دے, اور تازی اندر ڈھک کے رکھ دے. سنو, صبح ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھے دروازے پر فقیر آ گیا, اور اللہ اکبر, ڈالٹے کا یا دیسی گھی کا پروٹھا اوپر پڑا ہوا تھا, نیچے رات کی روٹی پڑی تھی. فقیر آیا, اوپر سے روٹی اپنی لپیٹ کے رکھ لی, رات کی باسی روٹی فقیر کے ہاتھ میں دے دی. مالک کائنات جب یہ منظر دیکھتا کہتا دیکھو اس بندے نے مجھے اپنے برابر بھی عزت کوئی نہیں دی, اپنے جیسا بھی مجھے کوئی نہ سمجھا, مجھے باسی رات کی کھلا رہا ہے اور تازہ کھا رہا ہے. اس بندے کو بتاؤ مجھے کیا ضرورت ہے, یہ تو میں نے تیرے سارا فائدے کے لیے کیا. اس نے اللہ کو اپنے برابر بھی نہ سمجھا.
دروازے پر ایک فقیر آ گیا، اس نے آ کے اللہ کے نام پر روٹی مانگی، اس نے تازی روٹی میں سے اپنی پاس رکھ لی، تازی روٹی میں سے آدھی اپنے پاس رکھ لی، آدھی فقیر کو دے دی۔ مالک کائنات خوش ہو کے کہتا ہے دیکھو اس بندے نے اپنے برابر مجھے عزت دی، تازی خود بھی کھائی، تازی میرے نام پر دے دی۔ لیکن کامیاب کون ہے؟ ایک آدمی دروازے پر آیا مانگنے والا، اور اس نے کہا اللہ کے نام پر مجھے دے دے۔ اس نے رات والی روٹی اٹھا کے اپنی مٹھی میں لپیٹ لی اور تازہ گھی والی روٹی اٹھا کے دے دی۔ مالک کائنات کہتا ہے کتنا خوش نصیب ہے، اس نے اپنے آپ کو نیچا کر دیا اور میری شان کو ساری کائنات سے زیادہ بلند کر دیا۔ یہ اللہ کو قبول ہے۔ میری بہن آنا سن رہی ہوں، کبھی رات کی روٹی تمہیں کھلانے لگ جائیں، صبح ساری محلے کے اندر بانٹ دے جا کے مولوی عبدالعزیز کو ہی دے دیں آ کے لدو کا ہے نا جی، مولوی جی سے سنا تھا، ہم لکیر کے فقیر تو بڑے ہیں نا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ 2 روٹیاں دے دے اسے، وہ آپ کا منہ تکنے لگی، کہنے لگی ایک رکھ لے، ادھی ادھی اپا کھا لیں گے، ایک اللہ کے نام پر دے دے، کہ جس کے نام پہ دی وہ اس سے زیادہ میرے سے زیادہ بڑا سخی ہے۔ اتنی دیر کے اندر ایک دروازے کی کنڈی بجی، کون ہے؟ کا دروازہ کھولو، ہدیہ لے کے آیا کوئی لانے والا، 20 روٹیاں اور سالن لے کے آ گیا، دسترخوان میں پوٹلی میں لپیٹ کے 20 روٹیاں لے کے آ گیا۔ خادمہ کہنے لگی لے پہلے بھوکھوں مار دیا اس عورت نے، اب 20 آویں گی یہ بھی اٹھا کے دے دے گی۔ اس نے اپنی 2 روٹیاں اٹھائیاں، پلے کے باندھ کے پیچھے کو ڈال لی، 18 روٹیاں ڈھا کے اگے لے گی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوٹلی دسترخوان کھلوایا، کہا گن کتنی ہے؟ اجی کیا ہوا؟ پوری ہوں گی، تیرا بھی پیٹ بھر جاوے گا، میرا بھی کل پرسوں تک گزارا ہو جائے گا۔ فرمایا گن کتنی؟ اس نے 18 گنی، کہنے لگی اٹھا کے لے جا۔ اس نے ایک پہ 10 کا وعدہ کیا، 2 پہ 20 کا کیا، میں نے اس کے ہاتھ سودا کر لیا جو اپنے وعدے کے خلاف کوئی نہیں کرتا۔ خادمہ کی چیخ نکل گئی، کہنے لگی دی تو اس نے 20 ہی تھی، 2 میں نے اپنی لیے چھپا کے رکھ لی۔ کہنے لگی خدا بھی سچا، خدا کا فرمان بھی سچا، مصطفیٰ بھی سچا، اترنے والا قرآن بھی سچا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ جب مالک نے وعدہ کر دیا کہ 1 کے بدلے 10 دے گا، وہ 1 کے بدلے 9 کیسے دے سکتا ہے؟ یقین اندر کا، علم الیقین بنے گا، عین الیقین بنے گا، حق الیقین بنے گا۔ حق جو کہہ دیا وہ ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے روٹی کھا رہے، اللہ اکبر کبیرہ، پتہ نہیں کتنے دن کے بعد گھر میں روٹی آئی۔ دروازے کی کنڈی بجی، پوچھا کون ہے؟ کہنے لگا یا اہلی بیت رسول اللہ انطعم فی سبیل اللہ۔ ہاں، آپ کی خدمت میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیماری کے عالم میں کہہ دیا اے علی مجھے انار کی طلب ہے، میرا دل انار کھانے کو کر رہا ہے۔ حضرت علی کہنے لگے انار کا موسم کوئی نہیں، لیکن خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی بات کو ٹال نہ سکتا تھا۔ میں مدینے کی گلی میں نکل گیا، تھک ہار کے مجھے کہیں سے ایک انار مل گیا، وہ لے کے میں ان کی خدمت میں آیا۔ ابھی انہوں نے ہاتھ میں لیا تھا، باہر آواز لگ گئی اے اہل بیت کے گھرانے، رسول اللہ کے گھرانے، دروازے پہ فقیر آیا، اللہ کے نام پر دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک انار سیدہ فاطمہ کو جو لا کے دیا تھا، آپ نے فرمایا علی گھر میں تو آٹے کی مٹھی کوئی نہیں، گھر میں چھوارا و کھجور کا دانہ کوئی نہیں، یہ انار فقیر کو جا کے دے دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے میں انکار بھی کر نہیں سکتا تھا، میں نے وہ انار اٹھایا، میں فقیر کو جا کے دے دیا۔ پلٹ کے واپس جب میں آنے لگا تو دروازہ بجا، میں نے کہا من دق الباب، کون ہے دروازے پر؟ کہنا انا سلیمان فارسی۔ میں پلٹ کے گیا، کالی بات میں کریو، پہلے اپنی جھولی پھیلا لے۔ میں نے جھولی پھیلا دی، موٹے تازے 10 انار میری جھولی میں ڈال دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے لیے بھیجے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے مجھے مذاق سوجا، میں نے ایک انار اٹھا کے اپنے خصے میں ڈال لیا، 9 انار لے کے سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس لے گیا اور میں نے جا کے جھولی میں سے ان کے سامنے رکھ دیے۔ سیدہ فاطمہ نے بسم اللہ نہ پڑھی، دائیں ہاتھ سے انار نہ پکڑا، بلکہ اناروں کو گننا شروع کر دیا۔ گنتی جب 9 پہ پہنچی کہنے لگی علی اٹھا لے، دینے والا پریشان ہو گیا، دینے والا غلط دروازے پر آ گیا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کیوں؟ کہ جس کو میں نے دیا اس نے 1 پر 10 کا وعدہ کر رکھا ہے، 9 کہاں سے آ گئے؟ حضرت علی کی روڑی نکل گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنے خصے میں سے انار نکال کے سیدہ فاطمہ کو دے دیا۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی دیکھو نا 1
پردس کا وعدہ تھا۔ حضرت علی کہنے لگے فاطمہ تجھے اتنا یقین کہاں سے آ گیا؟ کہ علی تم نے قرآن قاری قرآن سے پڑھا، میں نے قرآن اپنے ابا جان سے پڑھا ہے۔ جب میرے ابے نے قرآن پڑھایا تو اس پہ لکھا تھا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ کے راستے میں 1-2 بدلے میں 10 دے گا۔ جب بندہ بندے سے وعدہ خلافی نہیں کرتا تو خدا اپنے بندے سے وعدہ خلافی کیسے کرے گا؟ ایک آدمی دکان کرے تھا، کاروبار کرے تھا، اللہ اکبر بھائی بڑے بڑے اللہ والوں کے پاس ہو لیا، بڑے بڑے جگہ بدل لی، بڑے بڑے ٹھکانے بدل لیے، جاوے کبھی یہاں کاروبار نہیں چلتا، کسی نے کہا شہر بدل لے، کسی نے کہا جگہ بدل لے، کسی نے کہا ملک بدل لے، ہر جگہ جاوے کاروبار نہ چلے۔ کسی نے کہہ دیا تیرے پہ اس نے کرا دیا، کسی نے کہہ دیا تیرے پہ اس نے کرا دیا، بیچارہ ہر جگہ بھٹکتا جا رہا ہے۔ کسی نے کہہ دیا فلانی جگہ کوئی اللہ والا صاحب نسبت رہتا ہے اور وہ نگاہ ڈالتا ہے، اللہ اکبر اچھے اچھے مرضوں کو پکڑ لیتا ہے، اس اللہ والے کی خدمت میں چلا گیا اور جا کے اللہ حضرت جی لاکھوں تباہ ہو گئے، کروڑوں کا بیڑا غرق ہو گیا، جہاں ہاتھ ڈالتا ہوں تباہی آ جاتی ہے، اب تو جان کے مجھے لالے پڑ گئے۔ اللہ والے نے اوپر سے نیچے تک یوں دیکھا، نیچے سے اوپر تک یہ دیکھا، فرمانے لگے دوائی دے دوں یا تیری مرض کی تشخیص کر دوں؟ مرض کی تشخیص کر دوں پھر علاج بھی میں تجھے بتلا دوں گا۔ اللہ والے وہ علاج کیا ہے؟ فرمایا تعویذ لے گا گلے میں باندھنے کا دے دوں گا، بازو پہ باندھنے کا دے دوں گا، گھر میں سوراخ میں رکھنے کا، الماری میں رکھنے کا دے دوں گا، دکان میں کسی سوراخ میں سوڑنے کا دے دوں گا۔ اللہ اکبر جب ساری باتیں چلنے لگی کہ اللہ والے دکان بھری پڑی، گلے میں تعویذ ہے، پرس میں وائلٹ میں تعویذ ہے، قصے میں سلوکے میں تعویذ لکھ رکھا، مجھے علاج بتا۔ اللہ والے نے چہرہ دیکھا کہ وعدہ کر جو میں کہوں گا وہ کرے گا۔ کہ جی اللہ والے، فرمایا ناپنا اور تولنا پورا شروع کر دے، خدا تیری رزق میں برکت عطا فرما دے گا۔ یہاں سے چوٹ لگی، اس کے یہاں چوٹ لگی، انہوں نے کہا یہ کیا کہہ دیا؟ یہاں چوٹ لگی، ان کو ہو اس پر تو کبھی توجہ نہیں دی۔ صبح صبح گیا، اپنا ترازو بٹا صاف کیا، تیل لگایا، چمکا دیا، اللہ اکبر اپنے سارے اوزار کو، اپنے سامان کو، ترازو بٹوں کو تلوانا شروع کر دیا، میزان اپنا صحیح کر لیا۔ چند ہی دن میں اتنا کاروبار ترقی پکڑ گیا، اتنا کاروبار ترقی ہو گیا کہ اس کا ترازو یہاں تک سونے کا بن گیا، سامان ڈالنے والا بمبو بھی سونے کا بن گیا۔ ایک دن دکانداری کر رہا تھا کہ حلال کے اتنے فائدے، ناپ تول کے اتنے فائدے، اللہ اکبر۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں بیٹھے ہیں، بیت اللہ کے سین میں بیٹھے ہیں، حاجی احرام باندھ کر ایک حاجی کو کفن میں لپیٹ کر اونٹ پر سوار کر کے لائے اور کہنے لگے اپنے علاقے سے حج کرنے چلے تھے، احرام باندھ کے یہ بھی چلا تھا، راستے میں اس کی موت آ گئی، فرمایا میرے پاس کیا لینے کے لیے آئے؟ کہ پریشان ہے، ہم نے غسل دیا، کفن پہنایا، قبر کے لیے جگہ تیار کی، قبر کھودی، کالے رنگ کا ناگ آ کے بیٹھ گیا۔ عبداللہ بن عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا حج کا مسافر احرام کی حالت میں قبر کھودی، کہ دوسری جا کے قبر کشائی خود کھود لو، کہ 3 قبریں مسلسل کھولی، وہی ناگ آ کے یوں پھن پھنانے لگ جاتا ہے۔ اللہ والے نے آنکھیں بند کی، ٹھنڈا ہو کا برا، پھر فرمایا ایسا کرو جس قبر میں اب جو قبر کھودو گے 1 نکلے 2 ناگ نکلے، جا کے اسے دفنا دو، ڈال دینا۔ اللہ والے بتا تو صحیح، کس بابرکت سفر پر آیا اور یہ حال ہے، احرام کی حالت میں حاجی غسل دے رہے، یہ حال ہے، پاک سرزمین پر دفن کر رہے، یہ حال ہے۔ فرمایا میرے سے نہ پوچھو، گھر جا کے اس کی بیوی سے پوچھو۔ اللہ اکبر، جب سفر حج سے جب واپس جانے لگے، اللہ اللہ، اس کے ملک میں گئے تو سب کے حاجیوں کے استقبال کرنے والے آئے، اس کا گھر والا جب آیا کوئی نہیں تو گھر والے پریشان ہو گئے۔ وہ بیوی کہنے لگی کس کے کان ماں؟ کہنے لگی میرا بھی تو جی گیا تھا۔ انہوں نے کہا بی بی حوصلہ کر، تجھے بتا میں بیٹھنے تو دے۔ اللہ اکبر، جب بیٹھے سارا قصہ سنا دیا اور کہ پھر رونے لگے، کہ روتے کیوں؟ وہ تو بڑی مقدس جگہ مرا ہے، بڑی مقدس جگہ جا کے دفن ہوا۔ کہنے لگے تجھے پتہ ہی راستے میں مر گیا تھا، 3 جگہ قبر اس کی کھودی، یوں کر کے کالا ناگ نکلا، ٹھنڈا ہو کا برا، منہ پر ہاتھ مار کے کہنے لگی وہ تو اس کے ساتھ ہونا ہی تھا۔ اللہ، وہ کہنے لگے کیا ہو گیا جی؟ کہ یہ ہونا تھا اس کے ساتھ، یا کیا ہویا؟
کا ہول سیل کا کام کرے تھا، گودام اس نے اپنے گھر میں بنا رکھا تھا، سیمپل کے طور پہ تھوڑا تھوڑا سامان اس نے دکان پہ رکھا تھا، ہول سیل کا گاہک آوے تھا، سیمپل دکھاوے تھا، جب سودا ہو جاتا پھر اپنے ملازم کو گھر بھیجے تھا، جس بوری کا سودا 100 یا 50 کلو کا ہو گیا ملازم کو اشارہ کرتا، وہ آ کے اوپر سے بوری کھولتا، اتنی 2 کلو جنس نکال کے اس کے اندر پتھر مٹی بھر دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ رونے لگ گئے، کہنے لگے نبی کے چاچے کے بیٹے نے صحیح کہا تھا، جو مخلوق خدا کے ساتھ دھوکہ کرے گا اللہ اسے قبر کی بھی زمین جگہ کے اندر میں دنیا کے اندر نہیں عطا فرمائے گا۔ کہ تو شکر کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری نسبت کا کہ اللہ نے پردے ڈال رکھے ہمارے پر، ورنہ جو کرتوت جو کوکرم ہم کر رہے ہیں، جو ہمارا اس وقت حال ہے، اللہ اکبر۔ کل سے میری طبیعت میری طرف توجہ کرو، میری بوجھی ہے۔ میرے پاس ایک مسجد کے مولوی صاحب آئے عالم، وہ یوں بیٹھ کے میری بیٹھک میں رو رہا تھا جس طرح باپ کے جنازے پہ روے، اللہ کی قسم یوں رو رہا، میرا کل دل ہی کیا گھر سے باہر نکلنے کو، اور میں نے کہا یا اللہ اگر لوگوں کا یہ حال ہے تو ہمیں تو گھی روٹی پر لگا کے کھانے کی اللہ اجازت نہیں، ٹھنڈا پانی پینے کی اجازت نہیں۔ سناؤں گا اس کی کارگزاری تھوڑی سی۔ اللہ اپنے میرے عزیزوں اندر کے مزاج کو بدلو، ایک دوسرے کا خیال کرو، ایک دوسرے کا خیال کرو۔ ہر دفعہ ہر جگہ لان تان اچھی نہیں ہوتی، ہر جگہ ایک دوسرے کی عزت نفس کو مجروح کرنا اچھا نہیں ہوتا۔ کہ مسلمان تو لوگوں کا درد بانٹنے واسطے آیا، درد دینے کے انجیکشن لگانے واسطے نہیں آیا۔ سونے کا ترازو سونے کا بمبو بن گیا، ایک دن بیٹھا اللہ اکبر یوں نہیں کہا جی رب دی بڑا خیرہ ہو گئی جی، گھر بھی سونے کے چمچے چاندی کے اور سونے کی پلیٹ میں کھانا ہو رہا چاندی کے چمچ ہونا نا گڑبڑ ہے، لگ رہا ہے دنیا کا یہ میری نیکی کا صلہ ناپ تولنے کا صلہ مجھے دنیا کے اندر مل گیا۔ اسی اللہ والے کے پاس اپنے سر کی پگڑی میں ترازو اور بٹے لے کے چلا گیا اور جا کے کہنے لگا اللہ والے جی تباہی ہو گئی، پہلے تو جان کے لالے پڑے تھے، روٹی کے لقموں کو ترس رہا تھا، اب میں نے ناپ تول پورا کرنا شروع کر دیا، اللہ والے ترازو بھی سونے کا بن گیا اور بمبو بھی ڈالنے والا سامان سونے کا بن گیا۔ لگتا ہے مجھے دنیا کے اندر کامیابی کا صلہ مل گیا، آخرت کے اندر میرا حصہ کوئی نہیں۔ وہی بات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب مدینے میں آئے تھے، کسی کے تن پہ کپڑا نہیں تھا، کسی کے پیر میں جتی نہیں تھی، کسی کے پاس ٹوپی کال نہیں تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مسجد نبوی میں اناس سونے چاندی کے غلے ڈھیر لگ گئے، رحمت والے نبی نے فرمایا اللہ اکبر، صحابہ کرام سے حکم ہوا لے لو جتنا جی چاہتے ہو لے لو، اللہ کی قسم ایک درہم بھی اٹھانے واسطے کوئی نہ آیا۔ مسجد کی دیواروں کے ساتھ سر لگا لگا کر رو رہے تھے، اپنا سر رکھ رکھ کے رو رہے تھے۔ رحمت والے نبی نے پوچھا کیا؟ کہ کملی والے پہلے اس چیز کی ضمانت دو کہ مالک کائنات نے ہمارے دکھوں کا بدلہ دنیا کے اندر تو نہیں دے دیا۔ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو اللہ اور اس کا رسول چاہیے، ہم نے کیا کرنا ہے مان لے کے؟ تیرے میرے پاس اگر آ جاوے تو کہتے ہاذا من فضل ربی، اللہ کا فضل ہو گیا، باقی اللہ کا فضل ہے، اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کی طاقت دے رہے سارا اللہ ہی دے رہا ہے۔ رب اکبر کی قسم میرے چاند تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کے جاؤں گا، بے شک تم میری قوم، بے شک برادری ہو، بے شک رشتہ دار ہو، لیکن آپ کا میرا ایک نسبتی رشتہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور میرے چاند اس سر کو دن میں 5 مرتبہ اللہ کے آگے جھکا لیا کرو، ورنہ اللہ اتنا بڑا اس میں سڑیا گاڑ دیں گے، قیامت کی طرف منہ پھیرنے کی بھی اجازت نہیں دے گا۔ نماز پر کمپرومائز نہ کرنا، سمجھوتا نہ کریو، جاوے گاڑی سائڈ پر لگا کے نماز پڑھ لیو۔ کتنی مالک کائنات سے سہولت عطا فرمائی، سفر میں ہو پانی کا انتظام کوئی نہیں، مغرب عشاء کا ملتا جلتا وقت ہو دونوں نمازیں پڑھ لو، مغرب کا جاتا وقت ہو عشاء کا آتا پڑھ لو، دونوں کتنی سہولت۔ فرمایا عشاء کی نماز تیری قضا ہوگی، اگلے دن تو ادا کر رہا ہے، مسجد میں بیٹھا 4-5 آدمی بیٹھ کے نماز پڑھ رہے، کوئی تسبیح کر رہا کوئی قرآن، جب تو نے نماز پڑھی تو قضا پڑھ رہا ہے ظہر کے وقت اور عشاء کی وتر آ گئے، تو نے تیسری رکعت میں اللہ اکبر کہنا ہے، جب تو یوں کہے گا تو دنیا دیکھی کہ ہاں اب وتر پڑھ رہا۔ فرمایا میرے بندے زبان سے اللہ اکبر کہہ رہے، ہاتھ اوپر نہ کرنا تاکہ تیرا بھید میرے بندوں پر ظاہر نہ ہو جائے۔ بتاؤ جو اللہ اپنے بندوں کا خیال یہاں اتنا کرتا ہے وہاں اللہ کتنا خیال فرمائے گا میرا۔ ہم نے اس سے تعلق جوڑا ہی کوئی نہیں، اس سے یاری لگائی کوئی نہیں، اس کے ہاتھ اس کے لیے دیوانے ہوئی کوئی نہیں،
دیوانگی۔ اللہ اکبر، میں دسمبر کے مہینے میں ملک شام اور بغداد شریف میں ہو کے آیا، حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے پاس کھڑا تھا۔ اللہ اکبر، حضرت پیر محمد شاہ مسکین پور نے دعا کی، اے اللہ جو دانائی جو حکمت کے موتی تو نے اس بندے کو عطا فرمائے، اے اللہ آج اس کے سینے سے ہمارے سینوں میں منتقل فرما دے۔ حضرت بہلول دانا مجذوب تھے، اللہ اکبر، اللہ والے تھے، دانائی کی باتیں کیا کرتے تھے۔ راستے سے گزر رہے، پیچھے سے آواز کس نے دی؟ مولوی جی تازہ تازہ جلیبیاں نکلتی، کھاوے گا مٹھائی کھائے گا؟ فرمایا کربلا ہو بلا، دکان پر بلا کے مٹھائی کی ڈلی دے دی۔ اللہ والے نے کئی شکر ادا کر لیا، تھوڑا سا اور گیا، اگے بازار میں کیچڑ تھا، گارا تھا۔ اللہ اکبر، فقیر اپنا ڈنڈا سوٹا زمین پہ مارتا ہوا اپنے کھڑا میں اپنی جتی پہن کے جا رہا تھا، اچانک پانی کے اندر پیر آ گیا اور اللہ والے کے پیر سے جتی سے گارا اٹھا۔ دائیں طرف ایک دیوار یا بائیں طرف ایک عورت اور ایک مرد عاشق مشوق بیٹھے ہوئے تھے، وہ گارا اڑ کے اس عورت کے کپڑوں پہ جا گرا۔ آدمی سے قسم سے برداشت نہ ہوا، اگے بڑھا جا کے ایک تھپڑ بہلول رحمت اللہ علیہ کے منہ پہ سٹک دیا۔ حضرت بہلول نے کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، کئی مٹھائی کھلا دی، کئی تھپڑ پڑوا دیا، لگتا ہے مٹھائی کے دانے کا میرے سے شکر ادا نہ ہو سکا ہے۔ پوری دنیا سے امداد، سیلاب کے لیے امداد آئی ہے، لیکن خدا کی قسم یقین جانو پتہ نہیں، اب بھی لوگ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کون سے گناہ کی سزا مل رہی ہے، ابھی بھی لوگ اللہ کے آگے جھکنے کو تیار کوئی نہیں، ابھی بھی لوگ اللہ کے آگے سجدہ کرنے کو تیار کوئی نہیں۔ میرپور خاص کے علاقے میں میرے عزیزو امداد کا سامان لے کر گئے، پتہ نہیں کون سی تنظیم لے کے گئی، چاول لے کے گئے، انہوں نے چاولوں میں بے ہوشی والی ادویات ملا دی، لوگوں نے چاول کھائے، متاثر جن کے پاس چھت کوئی نہیں سارے کے سارے بے ہوش ہو گئے، جو امداد کا سامان ملا تھا وہ بھی لوٹ کے واپس آ گئے۔ ایمانداری سے بتاؤ پھر اس قوم پر خدا کی رحمت کہاں سے آوے گی؟ خدا کے واسطے اللہ اکبر، ہمارے ساتھی حفظ آباد سے امداد کے ٹرک ان سے لے کے گئے، وہاں والے ڈنڈے چھوٹے لے کے کھڑے ہو گئے، یہ لبیک والے، یہ دو بندی ہیں، یہ جماعت والے ہیں، ان کو نہ دو ان کو دو، اتنے پانی میں کھڑے ہو کے پھر بھی فرقہ واریت کی، پھر بھی انسانیت کی تذلیل کی بات کر رہے تھے۔ رب اکبر کی قسم ہے توبہ کر لو، پانی ابھی ٹانگوں گھٹنوں سینوں تک آیا، اگر خدا کو غصہ آ گیا پانی میں ڈبو کے رکھ دے گا، سانس لینے کی بھی اجازت نہیں دے گا۔ ڈرتے ہی نہیں، ہمارے اندر پتہ نہیں کون سی شخصی آئی ہوئی ہے۔ اللہ کا شکر ہم بچ گئے، استغفار کرو اس پر۔ اگر ملک کا 70% حصہ تباہی میں لے سکتا ہے تو یہ اللہ تھللے تیرے میرے جیسے لونڈے لپاٹے پھر رہے ہیں، خدا کی قسم اگر جھٹکا دینے پر آ گیا زمین بھی قبول نہیں کرے گی۔ یہ جتنے سیلاب زدگان ہیں میرے چاند، یہ سارے کے سارے پانی میں بہ گئے۔ اب خدا کی قسم زمین خشک نہ ملی ان کی قبریں بنانے کے لیے، اللہ وقت مردے لیے پھر رہے تھے، زمین بھی انہوں نے زمین کو بھی قبول نہ کیا۔ اللہ سے رو رو کے معافی مانگے، 2 رکعت صلاۃ استغفار پڑھیں، رات کو جب بھی آنکھ کھل جائے پیشاب ٹٹی کے لیے اٹھیں، فوراً وضو کر کے مصلی کے اوپر آ جائیں، اے مالک اٹھا تو پیشاب کے لیے تھا، اے اللہ مسانہ خالی کر دیا، دل کا میل بھی اللہ تو خالی کر دے۔ مالک کہتا مسانہ خالی کیا، پیشاب کے ذریعے قطروں کے ذریعے دل کا میل خالی کروں گا۔ ایک مرتبہ رو کے دکھا دے، مصلی پہ آنسو کاٹ کے دکھا دے، ایک مرتبہ تیرا آنسو نکلا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے زمین پہ بعد میں گرے گا، تیرے گناہوں کو میں پہلے سارے ہی معاف فرما دوں گا۔ بناؤ اللہ کو۔ پانی 2 قسم کا، ایک فصل کو لگے فصل اچھی ہو جاوے،